بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بعض جاہل لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، اور یہ بات کائنات کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑی جھوٹی بات ہے. مزید کچھ کہنے سے پہلے اس مجرم ذاکر حامد رضا سلطانی کو سن لیجئے. کلب برا بنانا، اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے. اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس خبیث انسان نے، اس ملعون نے، اس زندیق نے کائنات کی اس ہستی کو گالی دی ہے جس کی صحابیت کا اعلان عرش والے نے اپنے کلام میں کیا، جس کو صحابی رسول قرآن حکیم کی اس آیت نے قرار دیا، جس میں مالک فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو جو غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب ایک نے اپنے صحابی سے کہا تھا، اپنے ساتھی سے کہا تھا لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے آقا نے کہا تھا ابو بکر صدیق سے، صدیق اکبر سے، ابو بکر غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، جیسے اللہ محمد کے ساتھ ہے ویسے ہی اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے. ابو بکر کی صحابیت قرآن حکیم کی اس آیت سے ثابت ہے، اور جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے اللہ کی قسم بدترین کافر ہے، قرآن کا منکر ہے. اس ظالم نے، ابن سبا یہودی کے اس فرزند نے گالی دی ہے اس ہستی کو جس کو اللہ نے محمد کا ساتھی قرار دیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی معیت کی خبر سنائی. وہ ابو بکر صدیق جس کے بارے میں مصطفیٰ نے ایک بار اپنے صحابہ سے کہا تھا ابو بکر وہ ابو بکر ہے، لوگوں تم نے اپنا مال روکا تھا، ابو بکر نے اپنا مال مجھ پہ نچھاور کیا تھا، تم مجھے جھٹلاتے تھے، ابو بکر میری تصدیق کرتا تھا، تم مجھے مارتے تھے، ابو بکر میرے زخموں پہ ملم لگایا کرتا تھا. وہ ابو بکر جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، پیارے حبیب نے کہا تھا، آسمان والے کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کائنات کی ہر ہستی کا، کائنات کی ہر انسان کا، کائنات کے ہر بندے کا مجھ پہ جتنا احسان تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا. اے اللہ ابو بکر اس دھرتی پہ وہ ذات ہے کہ محمد اس کے احسانوں کا بدلہ چکا نہیں سکا. اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ تو چکانا. ابو بکر صدیق وہ ہستی جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا اس مسجد میں کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دو لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے. ابو بکر میرے پیارے نبی کے وہ صحابی، میرے پیارے نبی کے وہ ساتھی، میرے پیارے نبی کے وہ جانثار، میرے پیارے نبی کے وہ پیار کرنے والے صحابی. پیارے نبی بیمار ہوئے، آپ نے کہا مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا میرے بابا نرم دل کے ہیں، پیارے نبی ابو عمر کو کہہ دیجئے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیجئے، میرے بابا آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے برداشت نہیں کر سکیں گے. میرے پیارے حبیب نے کہا تھا نہ آسمان والا اللہ راضی ہوتا ہے، نہ محمد کریم راضی ہوتے ہیں، نہ اہل ایمان راضی ہوتے ہیں جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو.
مسلح پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، اللہ بھی راضی نہیں، محمد بھی راضی نہیں، اور ایمان والے بھی راضی نہیں۔ اس خبیث انسان نے، اس مجرم نے، اس ملعون نے، اس زندیق نے، اس کافر نے ابو بکر صدیق کو گالی دی ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جس پہ علی راضی ہوئے، جس کے ہاتھ میں علی نے اپنا ہاتھ دیا، وہ ابو بکر صدیق جس کے پیچھے علی نمازیں پڑھتے رہے، وہ ابو بکر صدیق جس کے پیچھے حسن نمازیں پڑھتے رہے، وہ ابو بکر صدیق جس کے پیچھے حسین نمازیں پڑھتے رہے، وہ ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق جس پر سارے اہل بیت راضی ہوئے، وہ ابو بکر صدیق جس کی شان بیان کرتے ہوئے جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا تھا ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے۔ سارے اہل بیت ابو بکر سے پیار کرنے والے، سارے صحابہ ابو بکر سے پیار کرنے والے، اور یہودی ابن سبا مجرم ملعون کی اولاد، اس کی ذریت اس وقت سے لے کے آج کے خامنائی تک، ان کے سارے بدماش، ان کے سارے ذاکر، ان کے سارے وڈیرے، ان کے سارے بڑے، ان کے سارے مجتہد گالیاں دیتے ہیں ابو بکر کو، گالیاں دیتے ہیں عمر کو، گالیاں دیتے ہیں عثمان کو، اور پھر کوئی یہ کہے، پھر کوئی یہ چورن بیچے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس جملے پر، ان لوگوں سے برات کرتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے، اس جملے سے بھی برات کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی برات کرتے ہیں۔ یہ ظالم ابو بکر کو گالی دینے والے یہودیوں کے بھائی ہیں، عیسائیوں کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، یہ اہل ایمان کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہ ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، یہ عمر کو گالی دیتے ہیں، ان پر لعنتیں کرتے ہیں، ان پر لعنتیں کرتے ہیں، اور پیارے نبی کے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تکفیری یہ مجرم ہے، یہ ظالم ہے، ان سے ہمارا دین کا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ اسلام کے چولے میں چھپے ہوئے اسلام کے وہ دشمن ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑے دشمن ہیں۔ باتیں میری کڑوی ہیں، لیکن دل تڑپتا ہے ان مجرم ذاکروں کے ان جملوں کو سن کر، ان خبیثوں کی اس گندی زبان کو سن کر دل تڑپتا ہے۔ مجبور ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور مومن اپنے رسول سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن رسول سے جڑی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، اور یہ مجرم، یہ زندیق، یہ ملعون ٹولہ، یہ بدماش ٹولہ، یہ دشمن اسلام ٹولہ پیارے نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، کیونکہ یہ مومنوں کا ٹولہ نہیں ہے، یہ مومنوں کا ٹولہ نہیں، یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے ماننے والوں کا ٹولہ ہے، ان کے پلے میں ایمان ہے نہیں۔ صحابہ کو گالی دے لے، یہ پہلے بھی کفر پر تھے، گالی دے کر بھی کفر پر ہیں۔ میں درخواست کروں گا، اہل ایمان کے سینے چھلنی ہیں۔ اللہ نے جن کو قوت دی ہے، اللہ نے جن کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے، ان زندیقوں کی زبانوں کو لگام دو۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، پیارے نبی کی ختم نبوت پہ کوئی سودا نہیں کر سکتے، اور پیارے نبی کے صحابہ کے ایمان پر کوئی سودا نہیں کر سکتے، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اگر برملا اس طرح میرے پیارے نبی کے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی تو پھر حالات خراب ہوں گے۔ عقل کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو، ان لوگوں کو، ان کی زبانوں کو روکو۔ نہ یہ اہل بیت والے ہیں، نہ یہ علی والے ہیں، نہ یہ حسن والے ہیں، نہ یہ حسین والے ہیں، نہ یہ فاطمہ والے ہیں، یہ ابن سبا یہودی والے ہیں، یہ یہودیوں کا ٹولہ ہے جس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، یہ خالی ہاتھ مولا تیری طرف بلند کرتے ہیں، تیرے آگے سوالی بنتے ہیں، تیرے آگے اپنی آہیں تجھے سناتے ہیں مولا۔ اے اللہ جو تیرے پیارے نبی کے صحابہ کی توہین کرے، اے اللہ ان پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے، اے اللہ ان کو اس دنیا میں دردناک عذاب سے دوچار کر، اے اللہ ان کو دنیا میں ذلت کی زندگی، لمبی زندگی دے جو ذلت کی زندگی ہو، یہ موت کی تمنا کریں انہیں موت نصیب نہ ہو۔ اے اللہ ان پہ اپنا عذاب ایسا نازل کر کہ اس دھرتی پہ بسنے والی انسانیت دیکھ کر کہے
یہ صحابہ کا گستاخ تھا، اس نے ابو بکر کو گالی دی تھی، اس نے عمر کی توہین کی تھی، اس نے عثمان و علی کی گستاخی کی تھی. اللہ اس دنیا کے اندر بھی ان پہ اپنے عذاب کا کھوڑا برسا، اور جہنم کے اندر بھی ان کو ابن سبا یہودی کا ساتھی بنانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.